اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیر سے ہوں گے۔ بعد میں انشاءاللہ کے یہ دو نام پڑھ کر اپنے جیب یا بٹوے میں پھونک مار دو اور تماشا دیکھو، کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک دیں گے۔ محترم ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد فوراً یہ وظیفہ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی، اس طریقے سے اگر آپ پڑھ لیں تو زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں، زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، عشاء کی نماز جب سکون سے پڑھ لو، میرے بھائی مسجد میں اگر پڑھ لیں تو بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور میری جو بہنیں ہیں اگر گھر میں عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ کرنا چاہیے تو وہ گھر میں بھی کر سکتی ہیں۔ میرے بھائی بھی نماز اگر گھر میں پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ وظیفہ آپ کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سالوں سال سے جو لوگ پیسوں کے رزق کی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، سالوں سال سے ان کے مسائل حل نہیں ہوئے، ملازمت نہیں مل رہی، گھر میں پیسہ بالکل نہیں، اگر پیسہ ہے تو اس میں برکت نہیں ہے، تو یہ وظیفہ کرنے سے اتنی برکت ہوگی، اتنے آپ کو پیسے ملیں گے جتنی بھی آپ کو ضرورت ہوگی۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک فوراً عطا کر دیں گے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ خاص و مجرب وظیفہ ہے۔ اس کو جس کسی نے بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کیا، اس کی زندگی میں کبھی دولت کی کمی نہیں آئی۔ اس کی زندگی میں پیسہ جتنا وہ چاہے گا اتنا اس کو مل جائے گا۔ اس کی جیب، اس کی دکان کا اگلا کبھی خالی نہیں ہوگا۔ آپ جب بھی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے، اس کا جو آپ کو عمل بتایا جائے گا، جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا، انشاءاللہ جتنی بھی آپ کی رکاوٹیں ہیں، کچھ میرے بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، کچھ میری بہنیں بھی کہتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، ہم جس کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، یا پھر اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ کچھ میری بہنیں جو ہیں، کچھ بھائی ہیں، وہ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ قرض جو ہے وہ اتر نہیں رہا، قرض دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین، قرض چیز ہی ایسی ہے کہ ایک بار اگر کوئی بندہ قرض میں پھنس جائے تو وہ قرض ایک تو اترتا نہیں، اوپر سے جو ہے وہ قرض بڑھتا جاتا ہے۔ مطلب اس کا جو ہے وہ منافع ہے، وہ قرض جو اصل ہے وہ آپ کو اس کے اوپر پیسے دینے پڑتے ہیں، تو اس طرح وہ بندہ قرض میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کے رزق و دولت کے، پیسوں کے جتنے بھی مسائل ہیں فوری حل ہو جائیں گے۔ کچھ میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ آپ صرف دولت اور پیسوں کو لے کر ہی سارے وظائف بتاتے رہتے ہیں، آپ دوسرے مسائل کو لے کر بھی جو وظائف بتایا کریں۔ ناظرین، آپ خود سوچیں، پیسے کے بنا اس دور میں اس وقت کیا رہ گیا ہے؟ ہر چیز میں آپ کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بھی آپ کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پیسہ آپ کے پاس آ گیا تو قرض بھی ادا کر دیں گے۔ اس طرح جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے شروع ہو کے پیسوں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کی جب جیب بھری ہوئی ہوتی ہے تو معاشرے میں، گلی محلے میں، پڑوسی خاندان میں اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اور جہاں اس کی جیب سے پیسہ ختم ہوا، جہاں اس کی جیب خالی ہوئی تو لوگ اس سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اس کو اپنے پاس بٹھانا بھی کوئی پسند نہیں کرتا، پتہ نہیں کب کچھ مانگ لیں۔ محترم ناظرین، جو وظیفہ بتانے لگی ہوں اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ نے کب، کس طرح، کس جگہ، کس احتیاط سے وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے اچھی طرح وضو کر لیں اور عشاء کی نماز سکون سے مکمل ادا کر لیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میرے بھائی بہنوں، میرے بزرگوں، بڑی توجہ سے ویڈیو کو دیکھیے گا۔ جیسے ہی آپ تمام لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، تو آپ جیسے ہی پوری آپ کی نماز مکمل ہو جائے عشاء کی، اس کے بعد درود پاک آپ جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن 3 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہو تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن اگر کسی میرے بھائی بہن کو درود ابراہیمی پڑھنے میں وقت زیادہ لگتا ہے تو کوئی سا بھی مختصر درود پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے، 1 مرتبہ
آپ کو سورہ فاتحہ جو ہے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد صرف ایک مرتبہ ہی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو جو پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 3 مرتبہ۔ ناظرین آپ کو یا مسبب الاسباب سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اب آپ جیسے ہی 3 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے فوراً بعد آپ کو یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تینوں ناموں کو آپ کو ملا کے پڑھنا ہے۔ تو آپ کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ پہلے پڑھیے گا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 1 ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے پڑھیے گا، پھر تیسری مرتبہ بھی آپ لوگ اسی طریقے سے پڑھ لیجیے گا۔ اب اس کے بعد آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، وہ درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، وہی درود پاک آپ نے آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے اپنی جیب میں، اپنی دکان میں، جہاں بھی آپ پیسے رکھتے ہیں، اپنی الماری میں، تجوری میں، خواتین اپنے پرس میں، وہاں پہ آپ کو یہ وظیفہ مکمل جیسے ہی عشاء کی نماز کے بعد جو طریقہ بتایا اسی طریقے سے کر کے 3 مرتبہ فوراً اس جگہ پھونک مار دیں۔ 3 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد یہ وظیفہ ہو گیا۔ ناظرین، اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ یہ وظیفہ آپ کو صرف عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی دن کرنا ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے اور صرف 1 ہی مرتبہ کرنا ہے۔ 1 ہی مرتبہ کرنے کے بعد آپ کو پھونک مار دینی ہے جہاں پہ آپ پیسے رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو خود معجزات نظر آئیں گے، رزق میں برکت آتی ہوئی نظر آئے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس باکس میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔